جی السلام علیکم، سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ بلڈ پریشر ہمارے معاشرے میں ایک کامن ایشو ہے اور 10 میں سے اگر دیکھا جائے تو 7 لوگ شاید اس کا شکار ہوں گے، اور بہت ہی کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے، اور اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جب اگر وہ گھر میں ہیں، ان کے گھر میں کوئی ایسا ان کے پیاروں میں سے کوئی مریض ہے جس کا بی پی کا مسئلہ ہے، یا کسی کو فرسٹ ٹائم بلڈ پریشر کی شکایت ہوئی ہے، اگر آپ نے گھر میں چیک کیا اور بی پی اچانک سے زیادہ آ گیا تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ فوری کیا کرنا چاہیے۔ تو میں اس ویڈیو میں آپ کو انتہائی شاندار کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گا کہ اگر آپ گھر پر ہیں اور آپ کا بلڈ پریشر زیادہ اپنا ہے یا کسی پیارے کا ہے تو فوری طور پہ کیا ایسا کرنا چاہیے کہ بی پی کو نارملائز کیا جا سکے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلی چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کا بلڈ پریشر زیادہ آیا ہے، آپ نے چیک کیا ہے اور مریض میں کسی قسم کی کوئی علامت نہیں ہے، تو یہ ایک قسم کی تھوڑی سی ماڈریٹ ٹائپ ایمرجنسی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر ٹینسو ارجنسی۔ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آگے چل کے میں جو میجرز بتاؤں گا اگر آپ وہ لیں گے تو بی پی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا بی پی زیادہ آیا اور مریض میں علامات ہیں جیسے کہ ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، سانس میں مشکل پیش آ رہی ہے، یا سینے میں درد ہے اور انکمفرٹیبل ہے اگر وہ پیشنٹ جس کا بلڈ پریشر آپ نے چیک کیا اور زیادہ آیا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کو فوری ہاسپٹل جانا چاہیے اور اپنے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اب آئیں اس طرف کہ دیکھیں اگر آپ نے گھر میں چیک کیا کسی کا بھی بلڈ پریشر اور وہ زیادہ آیا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا بی پی زیادہ ہے یا آپ کے گھر میں کوئی پیشنٹ ہے تو آپ اسٹے کام اینڈ ریسٹ۔ سیدھی سی بات ہے، آپ ایک اچھی سی جگہ پہ بیٹھیں ٹیک لگا کے، اور اپنی جو پاؤں کی فنگرز ہیں وہ مطلب دونوں پاؤں جو ہیں وہ انکراسڈ ہونے چاہیے، اور بالکل ٹیک لگا کے تھوڑا ایزی ہو کے بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ لمبے لمبے سانس لیں اور 2 سے 3 گلاس پانی پئیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو نارملائز کریں گے، اس پہ بی پی پہ بہت زیادہ پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا۔ اس کے بعد اگر جو ایک اور بڑی شاندار ٹپ ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں گھر میں، کہ اس کو ہم کولڈ کمپریس کہتے ہیں، کہ آپ گیلا ٹھنڈے پانی میں ڈبو کے گیلا ٹاول لے لیں، یا آئس پیکس بھی ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، اور وہ آپ فور ہیڈ پہ اور گردن کے پیچھے یہاں پہ یوز کروائیں جس بندے کا بھی بی پی زیادہ ہے۔ اس سے بلڈ پریشر میں بہت ہی پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا۔ اور اب آتے ہیں اگلی ایک دو بہت امپورٹنٹ ٹپس جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو ہم ہاسپٹلس میں بھی ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں اور آپ گھر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل سیف ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس چیز کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائٹ، جو ہم جب ڈائٹ پہ بات کرتے ہیں کہ کون سی ڈائٹ بی پی کو ہیلپ کرنے والی ہے، تو پوٹاشیم رچ ڈائٹس کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ پوٹاشیم رچ ڈائٹس میں بناناز ہیں، آلو ہیں، ان میں بہت زیادہ پوٹاشیم ہوتا ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو بی پی کے اوپر بڑا پازیٹیو ایفیکٹ لے کے آتی ہیں۔ تو 2 ٹپس یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں تک میڈیکیشن کی بات ہے تو یہ ایک ٹیبلٹ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے ہاسپٹلز میں بھی، اور یہ کیپوٹین کے نام سے مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے۔ 25 ملی گرام کی بھی آتی ہے اور 50 کی بھی آتی ہے، لیکن 25 ملی گرام کی ٹیبلٹ آپ ہاف ٹیبلٹ مریض کو زبان کے نیچے رکھوا سکتے ہیں، اس سے اس کے بی پی پہ پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا۔ ہاف سے زیادہ ڈاکٹر کی سپرویژن کے بغیر آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور پانی کے ساتھ پوری گولی بھی دے سکتے ہیں ونس اگر آپ شور ہیں کہ اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں یہ ایک انجیکشن آتا ہے KCL، یہ پوٹاشیم انجیکشن ہے۔ اس کو آپ ایک جوس میں، اگر شوگر کا مریض ہے تو آپ کوئی ڈائٹ کوک وغیرہ یا ڈائٹ اسپرائٹ وغیرہ یوز کر لیں، لیکن اگر شوگر کا مریض نہیں ہے تو آپ جوس کے اندر مکس کر کے اور 2 بنانا ساتھ پیشنٹ کو دے دیں، اور یہ اگر آپ دیں گے اس کا بڑا پازیٹیو ایفیکٹ بلڈ پریشر پہ آئے گا۔ اور اس کے باوجود اگر بی پی کچھ حد تک نارملائز ہوتا ہے تو اس کے بعد اپنے معالج سے مشورہ کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔